السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اور ہم وارث بنا دیتے ہیں اس قوم کو جو مشرق و مغرب کے اندر کمزور سمجھی جاتی تھی اور جس میں ہم نے برکتیں فرما رکھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ کلیہ اور قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کے ہدایت و رہنمائی کا پورا بندوبست فرمایا اپنے پیغمبروں کے ذریعے، آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے ذریعے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کی آزمائش کے لیے ایک طریقہ کار وضع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کا انسانوں کی آزمائش فرماتا ہے، وہ پیغمبروں کی بھی آزمائش ہوتی رہی۔ قرآن کریم کو جب تلاوت کرتے ہیں بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبروں کے زندگی مبارک کے واقعات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس کس انداز میں اپنے پیغمبروں کی آزمائش فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی آزمایا۔ بہت سے اعتبارات سے، بہت سے حوالوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا آزمائش کا جو نظام ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ قرآن کریم کے اندر لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تمہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش فرمانا چاہتا ہے اور تمہاری زندگی کے اندر تمہاری آزمائش دیکھنا اور فرمانا چاہتا ہے۔ کون پورا اترنے والا ہے اور کون ناکام ہو جانے والا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے قانون کے مطابق، تعلیم اور ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، اور تم میں سے کون ہے جو اپنی مرضی، اپنی خواہشات پر
اپنے مفادات سے مغلوب ہو کر زندگی گزارنے والا، یہ اللہ رب العزت انسانوں کی آزمائش فرما رہا ہے۔ اور یہ انسانی تاریخ کا کھلا سبق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصف کے آخر کے اندر یہ بات رقم فرما دی، ذکر فرما دی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو تم میں سے اللہ کی خاطر میرا ساتھ دینے والا ہے؟ کون ہے تم میں سے؟ یہ کس نے صدا لگائی؟ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے درمیان یہ آواز لگائی، یہ صدا لگائی، من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کی خاطر میرا ساتھ دینے والا؟ اللہ کی خاطر میرے ساتھ کھڑا ہونے والا تم میں سے کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواری بولے اے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ہم اس مسئلہ میں حمایتی ہیں، مددگار ہیں، ساتھ کھڑے ہونے والے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس حقیقت کا اظہار کر دیا، بنی اسرائیل کی ایک جماعت وہ ایمان کے اوپر پورے اترے، وہ ثابت رہے، وکفرت طائفہ، اور بنی اسرائیل کا ایک دوسرا گروہ وہ ایمان اور عمل کے پیمانے میں وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، وہ برا نہیں اترا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے قانون کا اظہار کیا، پھر اللہ رب العزت نے اس حقیقت کا بیان فرمایا ہے، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، جو ہمارے ماننے والے تھے، جو ہمارے قانون پر عمل کرنے والے تھے، ہماری تعلیمات اور ہدایات کو جو فالو کرنے والے تھے، ہمارے نازل کردہ جو دین کے اوپر زندگی گزارنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی مدد فرمائی۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ہم نے ان کی مدد فرمائی، ہماری مدد ان کے شامل حال ہوئی، اور وہ اس گروہ کے اوپر غالب آ گئے، حاوی ہو گئے، جنہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کو اپنا وتیرہ بنایا ہوا تھا۔ ایمان والے اس وقت بھی کامیاب ہوئے۔ میرے بھائی، اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا یہ بات فرماتے ہیں، جو ہمارا کہاں ماننے والا ہے پھر ہم اس کا کہاں ماننے والے ہیں، جو ہمارے دین کی مدد کرنے والا ہے ہم اس کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جو ہمارے دین کا پرچم تھام کر آگے بڑھنے والا ہے ہم اسے دنیا میں غالب کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج بتائیے ذرا ہم میں سے، آج یہ امت مسلمہ کا مسئلہ، کتنے ممالک ہیں، کتنے گروہ ہیں، اور کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں جو اسلام کا پرچم تھام کر آگے بڑھنے والے، جد و جہد کرنے والے، میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرنے والے آج کتنے ہیں؟ دنیا کے لیے محنت بڑی، دنیا کمانے کے لیے بڑے جتن ہیں، بہت کچھ ہم کر گزرنے والے ہیں۔ اللہ کے دین کی خاطر کتنی محنت کی،
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں جو ہم تک پہنچنے کے لیے جد و جہد کرنے والا ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ لیکن آج کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں جو اللہ کی جستجو تلاش میں ہوتے ہیں؟ آج کتنے جو اللہ کے قانون کو، اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کے دین کا ساتھ دینے والے؟ کتنے فیصد مسلمان ہیں کہ اللہ کا دین غالب آنا چاہیے، اللہ کے دین کا غلبہ ہونا چاہیے دنیا میں؟ آج دین کے حمایتی کتنے ہیں؟ کتنے جو دین کا جھنڈا تھام کر کھڑے ہونے والے کتنے فیصد مسلمان ہیں؟ آج تو ہماری ہجرتیں بھی کیا ہوتی ہیں؟ پاکستان سے روزانہ وہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں پاسپورٹ بنے، کدھر کو ہجرت ہو رہی؟ یورپ کی طرف۔ لڑکے بھی، لڑکیاں بھی، نوجوان بھی، سب کچھ ادھر کا دوڑ لگا۔ ایک جوان لڑکی یہاں سے وہ ہجرت کر کیا جناب دولت کمانے کے لیے، اپنی تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے کہاں جا رہی؟ یورپ کے اندر، جہاں وہ اپنے حیا کو بھی قائم نہ رکھ سکے، اپنے دوپٹے کو بھی قائم نہ رکھ سکے، اپنے دین کے شعار کو بھی قائم نہ رکھ سکے۔ آج ہم نے تعلیم اور اپنے سٹیٹس کی خاطر اپنے بچے اور بچیوں کو آزاد کر کے بھیج دیا۔ یہ کون سا سودا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ کون سی تجارت کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اور میرے میں یہ کون سا مشن ہے جس کو ہم آگے لے کر جانے والے ہیں؟ اپنی دولت کا، اپنے سٹیٹس کا، اپنی دنیا کی شان و شوکت کا، اپنی دنیا کی صرف آسائشوں کا؟ اگر دنیا کی خاطر اپنے دین کا سودا، اپنے ایمان اور حیا کا سودا ہمیں دیکھنا چاہیے تھا، وہ کائنات کی کریم ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ والوں نے کیا پیش نہیں کر دیا تھا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرداری چاہیے، مکے کا تاجور بنا لیتے۔ دولت چاہیے، سارے مکے کی دولت تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیتے۔ ہم کیا چاہتے ہیں اس دعوت سے؟ آپ کا کیا مقصد ہے اس نئی پکار سے؟ یہ لا الہ الا اللہ کی صدا سے آپ کا مقصود کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک چچا ابو طالب تھا جو ساتھ دینے والا تھا، مکہ کے کافروں نے اسے بھی انڈر پریشر کر کے کچھ مجبور کر دیا۔ چچا ابو طالب بھی آ کر حضور سے عرض گزار ہو گئے، بھتیجے میرے اوپر بہت بوجھ پڑ گیا ہے، میرے اوپر بہت بوجھ پڑ گیا ہے معاشرے کا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لا الہ الا اللہ کا جھنڈا تھام کر، جو لا الہ الا اللہ کی صدا لگا رہے تھے، آپ نے دیکھا میرا غم گسار چچا ابو طالب بھی اس وقت کچھ اور ہے۔ فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے چچا، اگر یہ مکہ کے لوگ یہ دولت کی لالچ دینے والے، یہ سرداری کا لالچ دینے والے، یہ ادھر ادھر کے چیزیں میرے سامنے رکھنے والے، اس لا الہ الا اللہ کی چھوڑنے کی خاطر، اللہ اکبر، فرمایا چچا اگر یہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ کے اوپر لا کر رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں اور مجھے یہ کہیں کہ میں لا الہ الا اللہ کی آواز کو، ندا کو چھوڑ دوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دین اتنا سودا، سستا سودا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرات آئیے دین کو ترجیح دینے والے بنے، آئیے دین کو اپنی زندگیوں کا مقصود بنائیں، آئیے لا الہ الا اللہ کے غلبے کے لیے آج بھی اسی محنت کی ضرورت ہے، آج بھی اسی جد و جہد کی ضرورت ہے جو سرزمین مکہ کے اندر محنت اور ضرورت پڑی تھی۔ آج بھی شرک، کفر اور منافقت کی بہت ہوائیں چل رہی ہیں ہمارے ساتھ۔ آج کفر کے تابڑ توڑ حملے جاری و ساری ہیں۔
آج میری بھی آزمائش ہے، آپ لوگوں کی بھی آزمائش ہے اس میں۔ کون ہے جو دین کا ساتھ دینے والا ہے؟ آج اگر کہا جائے من انصاری اللہ، اللہ کی خاطر کون ہے جو ساتھ دینے والا، کون ہے جو مدد کے لیے آگے بڑھنے والا، کون ہے جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد میں شامل ہونے والا، کون تم میں سے ہو سکتا ہے؟ آج کتنے نکلیں گے بلا؟ حضرات، یہ اس وقت بھی منظر تھا، آج بھی منظر وہی ہے۔ اگر اس وقت دین کی جد و جہد کی ضرورت تھی، آج بھی دین کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اگر اس وقت کفر تھا، شرک تھا، منافقت تھی، اس وقت سارے طوفان موجود تھے، آج بھی شرک، کفر، منافقت اور سارے طوفان آج بھی موجود ہیں۔ کون سا طوفان ہے جو تھم گیا ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی صبح دیکھا کریں، ان کی شاموں کو دیکھیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، کس طرح انہوں نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنے مال پیش کر دیے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے انہوں نے زمین کے اوپر اللہ کے دین کو غالب کر کے دکھا دیا، سر بلند کر کے دکھا دیا۔ دین کے لیے محنت تھی، دین کے لیے محنت تھی۔ آج ہماری محنت کس کے لیے؟ آج ہماری جدوجہد کا وہ کس کھاتے میں گا؟ حضرات، یہ اللہ کی آزمائش ان پر بھی تھی، اللہ کی آزمائش آج بھی جاری ہے۔ یہ آزمائش کا پیمانہ اس وقت بھی تھا، یہ آزمائش کا پیمانہ آج بھی ہے۔ اللہ نے انہیں بھی دیکھا تھا، اللہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے۔ میرے بھی کائنات کے رب نے انہیں بھی جانچا، اللہ ہمیں بھی جانچ رہا ہے اسی انداز میں۔ اور کائنات کے رب نے ان کے لیے اعلان کر دیا تھا، ہم نے اپنے پیغمبر کے اصحاب کے دلوں کو بھی ٹٹول لیا، جانچ لیا، پرکھ لیا، ہم نے ان کے دلوں کا بھی امتحان لے لیا۔ وہ دل کے امتحان کے اندر بھی کامیاب رہے، وہ کامران رہے، وہ زندگی کے امتحان میں بھی کامیاب۔ یہ رضی اللہ عنہ و رضو ایسے نہیں ہوا۔ یہ بدر کے اندر جو قطار فرشتے نازل ہوئے تھے، ایسے نازل نہیں ہو گئے تھے۔ میرے بھی سب سے پہلے وہ اپنا اسلحہ لے کر، اپنی جانوں کو لے کر، اپنا مال لے کر وہ دشمن کے سامنے صف آرام نظر آ رہے تھے۔ آج کتنے ہیں جو صف آرا ہے اس کی؟ آج کتنے جو دین کے لیے محنت کرنے والے؟ آج وہ جذبہ دینی رکھنے والے کتنے فیصد مسلمان ہیں؟ ویسے تو کہتے ہیں بھائی 1.5 ارب امت مسلمان، اللہ تعالیٰ بھی عرش سے دیکھ رہا ہے کتنے ہیں دنیا والے اور کتنے دین والے۔ کتنوں کا مقصود محض دنیا اور کتنوں کا مقصود ہے اللہ کے دین کا غلبہ۔ یہ کائنات کا رب بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 137، کائنات کا رب فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا۔ ایسا بھی ہوتا ہے جو مشرق و مغرب میں نہایت کمزور جانے والے، نہایت کمزور سمجھے جانے والے، پھر ہم اسے غالب کر دیتے ہیں، ہم اسے غالب بنا کر دکھا دیتے ہیں۔ ہماری مدد شامل ہوتی ہے، ہماری حمایت شامل ہوتی ہے، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور وہ مشرق و مغرب میں کمزور سمجھے جانے والے، وہ ایمان والے، وہ زمین کے اوپر حاوی اور غالب آ کر رہتے ہیں۔ حضرات، یہ آج ہمارے سامنے وہ منظرنامہ پوری طرح کلیئر اور واضح ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم سرزمین مکہ کی حرمت کے قائل ہیں، سرزمین مدینہ کی حرمت کے قائل ہیں۔ ہم مکہ کے لیے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں، اللہ اسے امن والا بنا دے، اس میں برکتیں نصیب فرما دے، اور پھلوں کا رزق انہیں نصیب فرما دے۔ اہل مکہ تمہیں نصیب ہو گیا جو حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے یہ تمہارے لیے دعائیں فرمائی تھی، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، تمہیں امن نصیب ہو گیا، تمہارے اندر برکتیں داخل ہو گئی، اور تمہارے رزق میں ساری دنیا کے پھل آج ایسے ایسے سرزمین مکہ میں پہنچ رہے۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی دعا ہے۔ اے مدینہ طیبہ کے رہنے والا،
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعائیں فرما دی، اے اللہ میرے مدینے میں برکت فرما دے، میرے مدینے کے پھلوں میں برکت فرما دے، میرے مدینے کے سا اور مد کے اندر برکت فرما دے، برکت مع برکت، دگنی برکت مدینے میں فرما دے۔ جتنی مکہ میں برکتیں ہیں حضور نے فرمایا دگنی برکتیں میرے مدینہ میں فرما دے۔ اور فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ طاعون مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے، نہ دجال مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ دعائیں قبول ہو گئی۔ ہم سرزمین مکہ کی حرمت کے قائل، ہم سرزمین مدینہ کی حرمت کے تقدس کے قائل ہیں۔ ایک کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے رہے رب سے، اللہ نے دعائیں قبول فرما لی، اور دوسرے کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے، اللہ نے وہ دعائیں سن لی، وہ قبول فرما لی۔ لیکن یاد رکھیں یہ ایک حدیث مبارکہ جھنجھوڑ دینے والی بھی ہے۔ برکتیں نصیب ہو گئے، یہ سارا کچھ انہیں نصیب ہو گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل المدینہ، اے مدینہ کے رہنے والوں، اذکروا یوم الخلاص۔ اور یوم الخلاص کا تذکرہ ہے معلوم تمہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول وہ یوم الخلاص سے کیا مراد ہے؟ فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال آئے گا، ظاہر ہوگا، وہ ساری زمین کے اوپر دندنائے گا، وہ ساری زمین کے اوپر دندناتا پھرے گا۔ اس کے پاس جنت بھی ہوگی، اس کے پاس جہنم بھی ہوگی۔ اور فرمایا میرے ماننے والوں یاد رکھ لینا جو دجال کی جنت ہے وہ حقیقت میں جہنم ہوگی، اور جو دجال کی جہنم ہے وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ اگر تمہارا سامنا ہو جائے دجال سے، اگر تمہارا واسطہ دجال سے بڑھ جائے، اس کی جہنم میں کود جانا، تمہیں جنت نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنے ماننے والوں کو جو جنت اپنی بنا کے بیٹھا ہوگا بہت کچھ ان کے لیے رکھے گا۔ میں تمہیں ایوارڈ دوں گا، میں تمہیں دنیا کی یہ آسائشیں دوں گا، میں تمہارے لیے یہ پیکجز رکھوں گا، میں تمہارے لیے اس قدر آسائشوں والی زندگی بنا دوں گا۔ یہ دجال کے لالچ، وہ دجال لالچ دے رہا ہوگا۔ جو مجھے فالو کرے گا، میرے کہنے پر چلے گا، میرے نظام پر چلے گا، میری بات کو تسلیم کرے گا، میں دنیا کی آسائشیں اس کے اوپر نچھاور کر دوں گا، اور جو میرا انکار کرے گا حکم کا، اس کی ایسی تیسی کر دوں گا۔ آج بھی دجال کی آوازیں کچھ گونج رہی ہوتی ہیں۔ حضرات یاد رکھیے گا، ہر وہ صدا، ہر وہ آواز اور ندا جو اللہ کے دین سے تمہیں دور کر کے دنیا کی نعمتیں تمہارے اوپر نشاور کرنا چاہے، وہ دجال کی آواز ہے۔ جو تم سے دین کا دامن چھڑانا چاہے، جو تم سے لا الہ الا اللہ کی صدا کو بند کرنا چاہے، جو تمہارے سامنے تمہارے دین کو تمہیں دین سے بیگانہ کرنے کی آواز ہو کہ تم دین سے دور ہو جاؤ، پردے کو چھوڑ دو، اسلام کا نام نہ لو، حیا کو چھوڑ دو، میں تمہارے لیے دنیا کی آسائشیں ہی آسائشیں رکھ دوں۔ یہ دجال کی آواز ہے، یہ دجال کی پکار ہے آج۔ اور بہت سے مسلمان دجال کی اس آواز پر لبیک کہہ چکے، بہت سے کہہ چکے۔ یہ مدینہ والوں سے حضور مخاطب ہے، اہل مدینہ یوم الخلاص کو یاد کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا یوم الخلاص، یوم الخلاص سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ دجال آ جائے گا، ساری دنیا میں دندنائے گا، سوائے مکہ کے، سوائے میرے مدینہ کے۔
اللہ مکہ کے بھی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرما رہا ہوگا، اللہ میرے مدینہ کی بھی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرما رہا ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے مقام جرح میں دجال پہنچے گا، اور دوسرے میں آتا ہے مقام ذباب تک دجال جا پہنچے گا، مدینہ سے باہر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ مدینہ کی سرزمین میں 3 زلزلے آئیں گے، مدینہ کی سرزمین میں 3 جھٹکے آ جائیں گے، اور ان جھٹکوں سے، زلزلوں سے کون باہر نکلے گا؟ مدینہ سے وہاں کون خروج کرے گا اس وقت؟ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مشرک مرد بھی، ہر مشرک عورت بھی، ہر کافر مرد بھی، ہر کافر عورت بھی، ہر منافق مرد بھی، ہر منافق عورت بھی، ہر فاسق مرد، ہر فاسق عورت مدینہ سے باہر نکل جائے، یوں زلزلوں سے، جھٹکوں سے مدینہ کو چھوڑ کر باہر چلے جائیں۔ مدینہ میں مشرک آ جائیں گے، موجود ہے، مدینہ میں کافر آ جائیں گے، مدینہ میں منافقت آ جائے گی پھر سے، اور مدینہ میں فسق و فجور بھی آ جائے گا کیا؟ یہ چاروں تذکرے حضور کی زبان پاک سے نکلے۔ یاد رکھیں اللہ سے رشتہ داری کسی کی بھی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کا کائنات میں کوئی بھی ہمسر نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، اس کا کوئی رشتہ دار اس کائنات کے اندر ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، احد ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ خالق ہے، باقی ساری مخلوق ہے اس کی، اس کے ساتھ کوئی عزیز داری کسی کے نہیں۔ کائنات کا رب صرف ایک چیز کو دیکھتا ہے، ایمان اور عمل کس کا ٹھیک ہے، کس کا غلط ہے، بس۔ کون ایمان والا ہے، کون نیک اعمال والا، ایمان اور نیک اعمال۔ اگر ایمان اور نیک عمل پیغمبر کے بیٹے کے پاس بھی نہ ہو، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، 3 بیٹے فرما بردار، اور تینوں بیٹوں کی بہو بھی فرما بردار اور چوتھی بھی فرما بردار، ایک بیٹا نافرمان اور باغی، بے عمل ہے، بد عمل ہے۔ اللہ کے حکم سے کشتی کو بنا لیا گیا، ہر جانور کا نر اور مادہ کشتی کے اندر سوار ہے، ایمان والے بھی سارے سوار ہیں، بیٹے بھی سوار ہیں، سب سوار ہیں، لیکن وہ نافرمان بیٹا نہیں۔ اللہ کا پیغمبر بلا رہا ہے، وہ بیٹا نافرمان پیچھے جا رہا ہے، بچے گا وہی جو اللہ اور پیغمبر کا ساتھ دینے والا ہے۔ یاد رکھیے، جو اللہ اور پیغمبر سے روٹھ جانے والا، دور ہو جانے والا، بیگانہ ہو جانے والا، کہیں اور چلا جانے والا، کہیں بھی اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے پیمانہ صرف ایک ہی ہے، اللہ اور اس کا پیغمبر، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں، کوئی اور راستہ نہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بیٹے کو بلا رہے، بیٹا نافرمان جا رہا، کہا ارکم معنا، سوار ہو جو ہمارے ساتھ، کہتا نہیں، وہ دیکھو جوتی پہاڑ کی چوٹی، یاسمونی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچائے گا۔ مشرک کا، کافر کا، بے ایمان کا، بد عمل کا کدھر دھیان؟ دنیا کی کا، دنیا، وہ بچائے گا، وہ مجھے بچا لے گا، وہ بچا لے گا، ایسے بچوں گا۔ ایمان یہ نہیں کہتا، ایمان کہتا ہے وہ بھی ناکامی کا ذریعہ ہے، سب ناکامی ہی ناکامی ہے۔ کامیابی کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اللہ اور اس کے پیغمبر سے جڑ جائیے، وابستہ ہو جائیے، رب کے قانون سے جڑ جائیے، رب کے پیغمبر کی تعلیمات سے جڑ جائیے، با وفا ہو جائیے، دنیا میں تم غالب ہو جاؤ گے۔ وہ نافرمان بیٹا، اچھا وہ جا رہا اوپر، وحال بینہم الموج، پیغمبر اور حقیقی بیٹے کے درمیان پانی کی موج حائل ہو گئی، اور بیٹا پانی میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، ڈبکیاں کھا رہا ہے، ڈبکیاں۔ پیغمبر کی
آخر باپ تو تھے نا، اللہ سے التجا کرتی، اللہ ان ابنی من اہلی، اللہ تیرا وعدہ تھا تیرے اہل کو بچاؤں گا، اللہ تیرا وعدہ تھا تیرے اہل کو بچاؤں گا، ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں ہے، اللہ میرا بیٹا ہے۔ کائنات کے رب نے اپنے پیغمبر کو کہا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں خدا نصیحت کرتا ہوں، میں رب تمہیں واعظ کرتا ہوں، میں تمہیں تلقین کرتا ہوں، آئندہ سے اپنے نافرمان بیٹے کے لیے مجھ سے کلام تک نہیں کرنا، ورنہ تمہیں علم والوں سے نکال کر بے علموں میں شامل کر دوں۔ وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا ضرورت مند نہیں ہے، وہ تنہا کافی ہے، وہ تنہا کافی ہے۔ آج صرف ایک صدا، ایک یقین، ایک ایمان کی آواز، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، آج اس پر ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے، آج اس پر ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا۔ آج کا تو مسلمان یہ کہتا ہے نہیں، رب دور ہے، یہ قریب ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، ایک کے سامنے جھک جاتا ہے اور وہاں جا کر سجدے پڑ جاتا ہے، سارا کوئی مائی باپ تو ہی ہے ہمارا۔ حضرات، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ اللہ کے پیغمبروں کا شیوا ہے، یہ اللہ کے پیغمبروں کے ماننے والوں کا شیوا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ان کا ایمان یہی تھا، ان کا یقین یہی تھا، ایک رب کافی ہے، اکیلا اللہ کافی ہے۔ لیکن آج جو اس ایمان اور یقین سے خالی اور محروم ہے، آج وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، آج وہ جھکے جا رہے، جھکے جا رہے، جھکے جا رہے۔ حضرات، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں سے فرمایا 3 زلزلے آئیں گے اور 3 جھٹکے پیدا ہوں گے، مدینہ سے یہ سب نکل جائیں گے، اور پیچھے کون رہ جائے گا؟ وَيَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ، صرف اہل ایمان باقی، خالص ایمان والے باقی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک آیا، کلمہ پڑھا، بیمار ہو گیا، کہنے لگا جی دوبارہ پلٹا، جی میری بیعت واپس کر دو۔ حضور نے فرمایا کیا بات کر رہا ہے؟ اسلام کو چھوڑنا چاہتا ہے، بیعت کا منکر ہوتا ہے، میرے سے اپنا ناطہ توڑنا چاہتا ہے، وہ اصرار کر رہا ہے میری بیعت کو تو واپس کر دیا جائے۔ حضور اصرار فرماتے ہیں نہ، ایسا نہ کر، ایسا نہ کر، ایسا نہ کر۔ آخر مدینہ چھوڑ کر چلا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا یہ مدینہ بٹی کی طرح ہے، یہ گند کو اس طرح نکال دیتا ہے جس طرح یہ بٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے اور لوہے کو خالص کر دیتی ہے، وہ پیور کر دیتی ہے، گند کو صاف کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ مدینہ بھی بٹی کی طرح ہے، یہاں صرف وہی استقرار پائیں گے، یہاں وہی اقرار پائیں گے جو خالص ایمان والے ہوں گے۔ جب کائنات میں کہیں ایمان نہیں ہوگا، لَيَارِثُ الْإِيمَانُ إِلَى الْمَدِينَةِ، اور مدینہ میں ایمان اس طرح واپس آ جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ یہ مدینہ میں خالص رہ جائیں گے، منافقت نہیں کرے، شرک نہیں کرے، کفر نہیں کرے۔ اور یہ بت پرستی، یہ کفر و شرک کی ہوائیں، یہ دائیں بائیں تو بہت کچھ ہو چکا ہے، دائیں بائیں تو بہت کچھ نظر آ چکا ہے۔ یہ دعا کرے یہ قیامت کی نشانیاں، یہ قیامت کی نشانیاں، یہ قیامت کی نشانیاں کہیں ہم نہ بن جائیں۔ حضرات، یہ منظرنامہ اگر حضور کے زمانے میں تھا، آج بھی وہ منظرنامہ آج بھی اسی طرح کا ہے۔ اگر اس وقت دین کے لیے جد و جہد کرنے والے وہ غالب آئے تھے، وہ کامیاب ہوئے تھے، اللہ کے حضور بھی دنیا کے اندر بھی آج بھی کامیابی صرف دین کے ساتھ ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے، اور دین کے لیے جد و جہد کرنے کے اندر کامیابی ہے، دنیا کے اندر اور ادھر ادھر کہیں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ اس وقت منظر تھا، یہ آج بھی اسی طرح کا منظر ہے۔ حضرات، یہ چیز مکہ کے لیے بھی، یہ مدینہ کے لیے بھی، یہ شام کے لیے بھی،
اور یہی بیت المقدس کے لیے اور یہی ہماری سرزمین کے لیے اللہ کا قانون ایک ہی ہے، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جہاد کی چھلنی لگا دی ہے، کون ہے جو اوپر آنے والا اور کون ہے جو اس چھلنی سے نیچے گر جانے والا؟ یہ اللہ رب العزت نے ایمان کی یہ جہاد کی چھلنی چلا دی ہے، انشاءاللہ ایمان والے اوپر رہ جائیں گے، اور جو فسق و فجور منافقت ہے وہ نیچے چلی جائے گی، وہ گند صاف ہو جائے گا۔ یہ پہلے بھی ایسے ہوا تھا، آج بھی اسی طرح کا منظر ہے۔ میرے بھی کامیابی پہلے بھی دین کے ساتھ تھی، کامیابی آج بھی دین کے ساتھ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین کے لیے مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ لا الہ الا اللہ کی خاطر ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔